وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج جو ہے ہم عربی گرامر کے بارے میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ کچھ قواعد پڑھائیں گے جن سے انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا، کیونکہ عربی باقی تمام زبانوں سے جو ہے آسان ایک زبان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے، پھر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں اچھا ہوا ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو ہم ایک کار خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم اس بارے میں آپ کو لازمی کوشش کریں گے کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہے جوڑ رکھیں، آیا کریں اور تسلسل کے ساتھ قرآن کو سیکھیں۔ قرآن وہ ایک جو ہے کتاب ہے جس کو سیکھنا ہم تمام مسلمانوں پر لازمی اور فرض ہے، اور شیطان جو ہے لازمی ہم کو روکے گا یا آپ کو روکے گا، جو ہے شیطان لازمی روکے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں، کوئی دوسرا کام کریں۔ تو اگر آپ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو قرآن کو آپ اپنی نظر سے پڑھ سکتے ہیں۔ آسان ایک طریقہ، آسان ایک وے اور آسان ایک طریقے سے جو ہے قرآن سکھائیں گے، یعنی تمام آسان طریقے سے جو سیکھنے والے ہیں اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے سیکھ جائیں گے۔ ہم کیونکہ یہاں جہاں جو ہے عربی سکھائیں گے وہاں آسان وے استعمال کریں گے جس سے سب کو فائدہ ہو، آسان طریقے سے پڑھیں۔ اس گرامر کے قواعد کو ہم نے آسان طریقے سے تیار کیا تاکہ تمام پڑھنے والوں کو مزید آسانی ہو۔ یہ تو الف با سا جیم ہا دال وا زا سین شین صاد طا ظا غین فا قاف لام نون یہ ہیں حروف تہجی، انہیں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ اور الف یہ ایک ہی ہیں، سیم ہی ہیں، ان کی تعداد جو بنتی ہے وہ 29 بنتی ہے یا 28 بنتی ہے۔ عربی کے اندر یہ 29 یا 28 ہی ہیں۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون وہا حمزہ یا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہی ساری جو ہے ترتیب بنتی ہے، انہیں جو ہے حروف ہجا یا حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور مزید دوسری چیز بھی آپ سمجھیں۔ ان کو حرکات کہا جاتا ہے، ان کو حرکات کہا جاتا ہے، حرکات کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اس کو جو ہے زبر کو فتح کہا جاتا ہے، فتح، اور اس کو کہا جاتا ہے کسرہ، اور اس کو کہا جاتا ہے ضمہ، اور ان کو کہا جاتا ہے سکون بھی اور جزم بھی۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اب آپ دوسری چیز سمجھیں، اعراب۔
اعراب کس کو کہا جاتا ہے؟ اعراب کہا جاتا ہے اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ یہ حرکات جو ہیں یہ فعل میں بھی آتے ہیں، اسم میں بھی آتے ہیں، حرف پر بھی آتے ہیں، لیکن جو اعراب ہے وہ صرف اسم کے آخری حرف پر ہوتا ہے، اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر دو زبر ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے تنوین فتح، اور اگر دو زیر ہیں تو کہا جاتا ہے تنوین کسرہ، اور اگر ان پر دو پیش ہیں تو کہا جاتا ہے تنوین ضمہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال یہ تین ہی حرکتیں ہیں، تین ہی طریقے، آپ تین طریقے کا اعراب سمجھ لیں، باقی نیکسٹ جب آئیں گے، جب ان کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ حرکات اور یہ حرف ہیں اور یہ حرکات ہیں۔ حرف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، تو الفاظ بنتے ہیں، اور لفظ کی معنی ہے، لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے بے معنی۔ تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس سے ہماری جان چھوٹی، کیونکہ قرآن کے اندر کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کو با معنی کو پڑھیں گے، جس کو ہم با معنی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ایک دوسرا جو ہے ٹرم استعمال کریں گے کہ جس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ، کلمہ یعنی با معنی جو الفاظ ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم با معنی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے اس کے تین اقسام ہیں، کلمہ کے تین اقسام ہیں، ان کو سمجھنا لازمی ہے۔ کلمہ کے تین اقسام ہیں، کلمہ کے تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، کلمہ کے تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ چونکہ عربی کے اندر، فارسی کے اندر اور اردو کے اندر پارٹس آف اسپیچ تین ہوتے ہیں، انگلش کے اندر 8 ہوتے ہیں، مگر عربی کے اندر پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، دو معنی ذکر کی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ بے معنی جو ہے قرآن کے اندر کوئی لفظ نہیں، تو اس لیے با معنی پر ہی سارا ہمارا سسٹم چلے گا، ساری جو گفتگو ہوگی وہ با معنی پر ہی ہوگی۔ تو با معنی کے لیے ہم ایک دوسرا جو ہے ٹرم استعمال کریں گے، اور وہ ہے کلمہ۔ اور کلمہ کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس پر ہی ساری گفتگو ہوگی۔ اور اب ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے خیال سے اس کے لیے آسانی ہوگی پڑھنے والوں کے لیے، تاکہ جو ہے آپ اس کو ٹھیک سے پڑھیں، سمجھیں اور یہ ہوم ورک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی جو ہے فائدہ ہوگا، اور قرآن مجید کو آپ اپنی نظر سے پڑھیں گے۔ اور میں چاہوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب میں اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تو اس کے ہم مصداق بن جائیں۔ اس کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے۔ یہ ہمارے پہلا جو سبق ہے، میں نے جو آپ کو دیا ہے، آپ پڑھ کے اور جو ہے اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ اس کا ہوم ورک کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس مسئلے کو آپ ٹھیک سے سمجھیں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے پہلا لیکچر ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر تیسرا، پھر پہلے ہم اسم پڑھیں گے، بعد میں فعل پڑھیں گے، اور پھر جو ہے ہم حرف پڑھیں گے۔ آپ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ان کا تعارف بھی انشاءاللہ ہم جو ہے کل آپ کو کرائیں گے، انشاءاللہ آپ ہوم ورک کر کے ہیں تو اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اسم کو پڑھیں گے۔ اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے مدرسوں کے اندر کہ پہلے فعل کو پڑھا جاتا ہے، بعد میں اسم کو پڑھا جاتا ہے، مگر کیونکہ ہم نے اپنے استادوں سے پہلے اسم پڑھا ہے اور بعد میں فعل پڑھا ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ پہلے اسم پڑھیں گے اور بعد میں انشاءاللہ فعل پڑھیں گے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اگر آپ کوشش کریں گے اور جو ہے تسلسل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کل کر کے آئیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔